السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگلوس۔ باب نمبر 17۔ دیپال پور روڈ پر نیلی بار ٹرانسپورٹ کی ایک لاری شور مچاتی پاک پتن کی سمت جا رہی تھی۔ رحیم داد لاری کو دور تک دیکھتا رہا۔ آخر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس نے سڑک عبور کی، نشیب میں اترا اور آگے بڑھنے لگا۔ شام کا دھندلکا پھیلنے لگا۔ رحیم داد کہیں ٹھہرے بغیر چلتا رہا۔ اندھیرا بڑھتا گیا۔ وہ حویلی روڈ سے گزر کر دیپال پور تحصیل کی حدود میں داخل ہوا تو رات ہو چکی تھی۔ رحیم داد تھکن سے بے حال ہو رہا تھا۔ راستہ صاف ستھرا اور کشادہ تھا۔ پیاس لگتی تو پینے کو نہر کا پانی مل جاتا۔ ہر سمت اندھیرا چھایا تھا۔ اس کے پیر بوجھل ہو گئے تھے۔ اب اس میں زیادہ دور جانے کی سکت نہ تھی۔ وہ کہیں ٹھہر کر رات بسر کرنا چاہتا تھا، مگر کوئی مناسب اور محفوظ ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہر کے کنارے کہیں کہیں کھجور کے درخت تھے، کیکر کی جھاڑیاں تھیں جن کی شاخیں پیلے پیلے پھولوں سے لدی جھوم رہی تھیں۔ گندم اور جو کی تیار فصلیں بھی کھڑی تھیں۔ جہاں فصلیں کٹ چکی تھیں وہاں اجاڑ کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ رحیم داد ٹھکانے کی تلاش میں تھکے ہارے قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یکا یک عقب میں ٹاپیں سنائی دیں۔ کوئی گھوڑا دوڑاتا اسی طرف آ رہا تھا۔ آواز رفتہ رفتہ قریب آتی جا رہی تھی۔ رحیم داد راستے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ قریب ہی کھیت تھے۔ وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ گھڑ سوار بالکل نزدیک آ گیا۔ اس کا گھوڑا زور سے ہنہنایا، ٹھوکر کھائی اور راستے سے اتر کر رحیم داد کی جانب بڑھا۔ رحیم داد سراسیمہ ہو کر پیچھے ہٹا اور کھیت کی مین سے ٹکرا کر گر پڑا۔ گرتے ہی اندھیرے میں گھوڑے کا سم کچھ اس طرح اس کے چہرے پر پڑا کہ سر چکرا گیا۔ آنکھیں بند ہو گئیں۔ سانس رک رک کر چلنے لگی۔ ذرا دیر بعد اس نے سنا کوئی اس پر جھکا ہوا معذرت کے انداز میں کہہ رہا ہے، معافی کرنا جی، گھوڑی ذرا چمک گئی تھی، میں نے بہت روکا پر قابو سے نکل گئی، رستے سے اتر کر ادھر آ گئی۔ اس نے سہارا دے کر رحیم داد کو اٹھایا۔ رحیم داد کراہتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھڑ سوار نے نرمی سے پوچھا، کہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ رحیم داد سے تکلیف کے مارے بولا نہ گیا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ پھیرا تو ہاتھ خون سے تر بتر ہو گیا۔ رحیم داد نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ اپنا خون آلود ہاتھ سامنے کر دیا۔ دھندلی روشنی میں اس نے خون سے بھرا ہاتھ دیکھا۔ رحیم داد کے چہرے کا زخم دیکھا۔ پریشان ہو کر بولا، لگتا ہے تیرے تو بہت چوٹ آئی ہے۔ چوٹ واقعی سخت آئی تھی۔ گھوڑے کی پوری ٹاپ رحیم داد کے چہرے پر بیٹھ گئی تھی اور لوہے کی نئی نال رخسار کی جلد کاٹتی 4 انچ تک چلی گئی تھی۔ رحیم داد نے خون بند کرنے کے لیے زخم پر دایاں ہاتھ رکھ لیا تھا۔ وہ ٹیس برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھڑ سوار لمبا چوڑا جوان تھا۔ سفید قمیص اور سفید شلوار پہنے ہوئے تھا۔ سر پر اونچے طرح کی پگ تھی۔ وضاقتہ سے بڑا زمیندار لگتا تھا۔ اس نے جھٹ اپنی پگ اتاری، شملہ جھر سے پھاڑا اور پھٹا ہوا ٹکڑا لے کر تیزی سے نہر کی جانب گیا۔ اسے پانی سے تر کیا، واپس آیا، رحیم داد کا ہاتھ اٹھایا، گیلے کپڑے کے ایک کونے سے خون صاف کیا، پھر کپڑا طے کیا، گدی بنائی اور زخم پر رکھ دی۔
اس نے پگ کا ایک حصہ اور پھاڑا اور اسے سر سے ٹھوڑی تک چہرے کے گرد اچھی طرح لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رک رک کر کراہتا رہا۔ زخم پر پٹی باندھ کر اس شخص نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ رحیم داد نے بولنے کے لیے منہ کھولا اور صرف چودھری کہہ سکا۔ وہ شخص بولا، چودھری، میرا نام اللہ وسایا ہے، ادھر کوٹلہ ہرکشن میں اپنی زمینداری ہے۔ اس نے رحیم داد کی پیٹھ تھپک کر دل جوئی کی۔ چودھری، حوصلے سے کام لے، تھوڑی دیر میں درد ختم ہو جائے گا۔ وہ رحیم داد کے قریب ہی زمین پر بیٹھا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر اس کی مشکی گھوڑی کھڑی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہ کر اللہ وسایا نے کہا، تیری طبیعت سنبھل گئی ہو تو میرے ساتھ گھوڑی پر بیٹھ جا۔ کوٹلہ ہرکشن یہاں سے زیادہ دور نہیں، وہاں پہنچ کر ٹھیک سے مرہم پٹی ہو جائے گی اور تو آرام سے لیٹ جائے گا۔ اللہ وسایا نے سہارا دیا۔ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کلیم کے کاغذات کا بستہ مضبوطی سے ہاتھ میں دبا لیا۔ اللہ وسایا گھوڑی کے پاس گیا، اس کی راس پکڑ کر نہر کے کنارے لے گیا۔ رحیم داد آہستہ آہستہ اس کے قریب چلا گیا۔ اللہ وسایا گھوڑی پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے رحیم داد کا ہاتھ تھام کر سہارا دیا اور وہ بھی اللہ وسایا کے پیچھے گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اللہ وسایا کی کمر تھامی اور جم کر بیٹھ گیا۔ اللہ وسایا نے گھوڑی کو ایڑھ لگائی اور آہستہ آہستہ دوڑانے لگا۔ نصف گھنٹے سے بھی کم عرصے میں دونوں کوٹلہ ہرکشن پہنچ گئے۔ اللہ وسایا نے حویلی کے سامنے پہنچ کر گھوڑی ٹھہرا لی، نیچے اترا۔ اس کے نوکر چاکر قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ وسایا کی ہدایت پر انہوں نے سہارا دے کر رحیم داد کو گھوڑی کی پشت سے نیچے اتارا۔ گھوڑی کی لگام ایک ملازم نے تھام لی۔ اللہ وسایا نے رحیم داد کو مخاطب کیا، چودھری، میرے ساتھ آ۔ رحیم داد خاموشی سے اللہ وسایا کے ہمراہ حویلی کے مہمان خانے میں چلا گیا۔ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرہ کشادہ اور ہوادار تھا۔ طاق میں لیمپ روشن تھا۔ ایک طرف خوب چوڑا چکلا پلنگ تھا، اس پر اجلا بستر لگا تھا۔ اللہ وسایا نے بستر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چودھری، اب تو منجی پر آرام کر، میں تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گا۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ رحیم داد خاموش لیٹا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک ادھیڑ نوکرانی کانسی کے بڑے سے گلاس میں دودھ لے کر آئی۔ رحیم داد تکیے کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے گلاس نوکرانی سے لے لیا اور دونوں ہاتھوں سے تھام کر دھیرے دھیرے دودھ کے گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے لگا۔ دودھ گاڑھا اور نیم گرم تھا۔ رحیم داد دودھ پیتا رہا۔ نوکرانی نے کمرے کی دونوں کھڑکیاں کھول دیں۔ کمرے کی پشت پر باغیچہ تھا، اس میں لیموں کی درخت بھی تھے اور کھڑکیوں کے قریب ہی تھے۔ لیموں کے درختوں پر پھول آ گئے تھے، ان کی مہک ہلکے ہلکے جھونکوں میں رچی ہوئی کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ دودھ پی کر رحیم داد نے گلاس نوکرانی کو دے دیا۔ وہ اسے لے کر خاموشی سے چلی گئی۔ دودھ پینے کے بعد رحیم داد کو خاصا سکون مل گیا تھا۔ نقاہت بھی کم ہو گئی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر چت لیٹ گیا اور خاموشی سے چھت تکنے لگا۔ چند منٹ بعد اللہ وسایا واپس آ گیا۔ اس کے ہمراہ ایک بوڑھا بھی آیا۔ اس کی لمبی سفید داڑھی تھی، سر پر پگڑی تھی، لباس بوسیدہ اور ملگجا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ رحیم داد کے نزدیک آئے۔ بوڑھے کے جسم سے پسینے کی تیز بو اٹھ رہی تھی۔ اس نے جھک کر رحیم داد کا چہرہ دیکھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بولا، بخار تو نہیں لگتا؟ چوٹ زیادہ گہری نہیں آئی؟ اسی وقت ایک سرو قامت نوجوان عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ تازہ پھول کے مانند نرم اور گلابی تھا۔
بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں پچھلی رات کے ستارے جھلملاتے تھے۔ نقش و نگار بھی سبک اور تیکھے تھے۔ وہ ہلکے آسمانی رنگ کا ریشمی کرتا اور شلوار پہنے ہوئے تھی۔ دوپٹہ بھی آسمانی تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں لکڑی کا چھوٹا سا بکس لٹک رہا تھا، جس پر سلیب احمر کا بڑا سا نشان بنا تھا۔ رحیم داد نے اسے دیکھا تو مبہوت ہو کر رہ گیا۔ ایسا محسوس ہوا کہ کمرے میں رنگ و بو کا سیلاب امڈ آیا ہے۔ رحیم داد کی سانس لمحے بھر کو ٹھہر گئی، آنکھوں کی چمک تیز ہو گئی۔ اللہ وسایہ نے رحیم داد کو مخاطب کیا، چودھری۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر عورت کی طرف اشارہ کیا، یہ جمیلہ ہے، میرے گھر والی۔ جمیلہ کے چہرے پر سرخی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے دوپٹے کا آنچل سر پر ڈال لیا۔ بوڑھے نے رحیم داد کی پیشانی سے ہاتھ ہٹا کر اللہ وسایہ کو دیکھا۔ فکر کی کوئی گل نہیں، پاتھی کی گرم گرم راکھ چوٹ پر باندھ دے، 2-3 دن میں چنگا ہو جائے گا۔ ویسے نیم کے پتے کچل کر باندھنے سے بھی آرام آ جائے گا۔ جمیلہ بڑھ کر دونوں کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے مسکرا کر بوڑھے کو دیکھا، بے نیازی سے بولی، بابے، تو اپنا کچا علاج رہنے دے، میں نے پہلے گھاؤ دیکھنا ہے، اسے دیکھے بنا کیسے علاج ہو سکتا ہے۔ اللہ وسایہ نے نظر بھر کر بیوی کو دیکھا، ہنس کر بولا، جمیلے، تینوں پتہ ہے اپنا بابا بھی بہت سیاںا اور تجربہ کار ہے۔ اس نے بوڑھے کی دل جوئی کی، دور دور سے بیمار اور ردگی اس کے پاس علاج کرانے آتے ہیں، چنگے ہو کر جاتے ہیں۔ تیری گھر والی ڈاکٹرنی بن گئی ہے، اسے ہی علاج کرنے دے۔ بوڑھے کے لہجے میں تلخی تھی۔ وہ روٹھنے کے انداز میں جانے کے لیے مڑا۔ اللہ وسایہ نے اسے روکنے کی کوشش کی، بابے، کدھر چلا؟ میری گل تو سن۔ بوڑھا منہ بگاڑ کر بولا، جب کام نہ بنے تو مجھے بلا لینا، ابھی تجھے میری ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مڑ کر اللہ وسایہ کی طرف نہیں دیکھا، کمرے سے نکل گیا۔ جمیلہ نے بوڑھے کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس نے کمرے میں رکھی ہوئی چھوٹی سی میز گھسیٹ کر پلنگ کے قریب کی اور اس پر اپنا فرسٹ ایڈ بکس رکھ دیا۔ اللہ وسایہ نے اظہار تاسف کیا، جمیلے، تو نے بابے کو ناراض کر دیا۔ جمیلہ خاموش رہی۔ اللہ وسایہ بتانے لگا، میں نے اپنی پگ پھاڑ کر چوٹ پر لپیٹ دی تھی تاکہ خون بند ہو جائے۔ زخم گہرا آیا ہے، بہت خون نکل رہا تھا۔ زخم گہرا آیا ہے، بہت خون نکل رہا تھا۔ بابا تو چلا گیا، اب تو ٹھیک سے چودھری کی مرہم پٹی کر دے۔ جمیلہ بدستور خاموش تھی۔ اس نے رحیم داد کی پٹی آہستہ آہستہ کھولی۔ پٹی خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ جمیلہ نے اسے میز پر ڈال دیا، جھک کر دیکھا۔ زخم آنکھ سے 1.5 انچ نیچے ہلال کی شکل بناتا ہوا رخسار کے نشیب میں پھیلتا چلا گیا تھا۔ خون ابھی تک رس رہا تھا۔ اللہ وسایہ نے لیمپ کی روشنی میں رحیم داد کا زخم غور سے دیکھا، پریشان ہو کر بولا، لگتا ہے گھوڑی کا کھرا سیدھا گال پر لگا، خیریت گزری کہ آنکھ بچ گئی۔ رحیم داد آنکھیں کھولے چپ پڑا رہا۔ جمیلہ نے اس کے رخسار پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ اس کے نرم نرم ہاتھ کے لمس سے رحیم داد کو بڑا سکون ملا۔ جمیلہ نے رخسار کی ہڈی ہولے سے دبا کر پوچھا، چودھری، ہڈی میں درد تو نہیں ہوتا؟ رحیم داد نے آہستہ آہستہ گردن ہلائی، مدھم لہجے میں بولا، تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ جمیلہ کے چہرے سے پریشانی کا غبار چھٹ گیا۔ وہ زیر لب مسکرائی، لگتا ہے ہڈی میں زیادہ چوٹ نہیں آئی، مجھے اسی کا ڈر تھا، گھوڑی کے کھرے سے صرف کھال کٹی ہے۔ اس نے بکس کھول کے روئی کا گالا نکالا، اسپرٹ سے اسے تر کیا اور دھیرے دھیرے زخم صاف کرنے لگی۔ زخم پر اسپرٹ لگی تو رحیم داد تکلیف سے بلبل آیا۔
اس نے کراہتے ہوئے اپنے دانت سختی سے بھینچ لیے۔ جمیلہ نے اس کی تکلیف محسوس کی، تسلی دیتے ہوئے کہا، چودھری حوصلے سے کام لے، تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا۔ وہ اسپرٹ میں بھیگا ہوا گالا زخم پر ہولے ہولے رگڑتی رہی۔ رحیم داد بے چین ہو کر گردن ادھر ادھر ہلانے لگا۔ جمیلہ نے اپنا نرم و گداز ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ رحیم داد نے اپنے چہرے پر جھکی ہوئی جمیلہ کو دیکھا۔ وہ اس قدر قریب تھی کہ رحیم داد اس کے دلکش خد و خال کا ایک ایک خم اور ایک ایک زاویہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ حسین اور طرحدار عورت تھی۔ اسے نزدیک اور مہربان پا کر رحیم داد کو بڑی فرحت محسوس ہوئی۔ بار بار اٹھتی ہوئی ٹیس کا احساس بھی کم ہو گیا۔ جمیلہ نے بکس سے ایک شیشی نکالی، اس میں مرکیور کروم بھرا تھا۔ جمیلہ نے اسے روئی پر ڈالا اور روئی آہستہ سے زخم پر رکھ دی، پھر اس پر احتیاط سے پٹی باندھ دی۔ مرکیور کروم لگانے کے بعد جمیلہ نے مسکرا کر کہا، چودھری میں نے تیرے گھاؤ پر لال دوائی لگا دی ہے۔ اس نے ہولے سے اس کا سر تھپکا۔ چنتا نہ کر، جلد آرام آ جائے گا۔ رحیم داد چپ پڑا جمیلہ کا مسکراتا ہوا شگفتہ چہرہ تکتا رہا۔ اللہ وسایہ نے دبی زبان سے اندیشہ ظاہر کیا، جمیلے گڑبڑ کی تو کوئی گل نہیں، تیری مرضی ہو تو سویرے پاک پتن سے ڈاکٹر بلوا لوں یا چودھری کو اس کے پاس لے جاؤں گا، وہ ٹھیک طرح دوا دارو کر دے گا۔ ویسے تو چنتا کرنے کی کوئی گل نہیں لگتی، گھاؤ زیادہ گہرا نہیں، ہڈی پر بھی چوٹ نہیں آئی، فوری طور پر جو علاج ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا۔ رات آرام سے گزرے گی، صبح تک دیکھتے ہیں، طبیعت گڑبڑ ہوئی تو ڈاکٹر کو بلوا لینا یا سرکاری اسپتال لے جانا۔ جمیلہ نے بکس بند کیا، ہینڈل تھام کر اسے ہاتھ میں لٹکایا اور باہر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اللہ وسایہ نے کلائی کی گھڑی دیکھی، آہستہ سے بولا، 11 بجنے والے ہیں۔ اس نے مڑ کر رحیم داد پر نظر ڈالی، اس کا بازو تھپ تھپ آیا۔ چودھری تو اب آرام سے سو جا، گھبرانے کی کوئی گل نہیں، صبح تک چنگا ہو جائے گا۔ وہ کھل کر مسکرایا، تو تکڑا جوان ہے، ایسی چوٹیں تو روز آتی رہتی ہیں۔ رحیم داد نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ اللہ وسایہ اپنی بیوی کے ہمراہ کمرے سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نوکر اندر آیا اور میز پر پڑی ہوئی پٹی اور روئی کے خون آلود ٹکڑے اٹھا کر لے گیا۔ کمرے میں خاموشی ہو گئی۔ رحیم داد نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ چاپ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ نوکر کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پانی سے بھرا ہوا جگ اور گلاس تھا۔ وہ آگے بڑھا اور میز پر جگ اور گلاس رکھ دیا۔ اس نے لیمپ کی لو مدھم کی، رحیم داد کی جانب مڑا، آہستہ سے بولا، میرا نام احمد ہے جی، میں رات کو یہیں رہوں گا، باہر میری منجی پڑی ہے، کوئی کام ہو تو بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ وہ دروازے کی جانب بڑھا اور کمرے سے چلا گیا۔ رحیم داد خاموش لیٹا رہا۔ اس کے رخسار میں رک رک کر ٹیس اٹھ رہی تھی، مگر اس میں پہلی سی شدت نہیں تھی۔ البتہ اس کا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ کمر اور پنڈلیوں میں سخت اینٹھن تھی۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں، مگر بے چین رہا، نیند نہیں آئی۔ اسے اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ اللہ وسایہ کا خیال آ رہا تھا۔ وہ اسے بہت بھلا مانس لگا، کوئی اور بڑا زمیندار ہوتا تو اسے رونتا ہوا گزر جاتا، پلٹ کر بھی نہ دیکھتا، مگر اللہ وسایہ نے نہ صرف پگ پھاڑ کر اس کے زخم پر پٹی باندھی، بلکہ علاج معالجے کے لیے اپنی حویلی بھی لے آیا۔ اس کی بیوی رحیم داد کو اور بھی زیادہ بھلی معلوم ہوئی۔ وہ جس قدر خوبصورت اور دل ربا تھی،
اتنی ہی زیادہ نیک دل اور ہمدرد تھی۔ اس نے رحیم داد کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اسے ایسا لگا جیسے زخم سے اٹھتی ہوئی ٹیس گھٹ کر آدھی رہ گئی ہو۔ اس کے لمس کی لذت رحیم داد اب تک محسوس کر رہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ رحیم داد نے ایک بار اٹھ کر پانی بھی پیا۔ پچھلے پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ سورج طلوع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد اللہ وسایا کمرے میں آیا۔ جمیلہ بھی اس کے ہمراہ تھی۔ رحیم داد جاگ رہا تھا، مگر اس کا جسم تیز بخار سے بھن رہا تھا۔ اس کے زخمی رخسار پر سوجن تھی اور اس قدر زیادہ تھی کہ ایک آنکھ پوری طرح نہیں کھلتی تھی۔ جمیلہ نے قریب جا کر اس کی یہ کیفیت دیکھی تو اس کے تر و تازہ اور دمکتے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اس نے جھک کر رحیم داد کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، گھبرا کر اللہ وسایا کی طرف دیکھا، آہستہ سے بولی، اسے تو تیز بخار ہے۔ اس نے رحیم داد کا جسم کھیس ڈال کر سینے تک ڈھک دیا۔ اللہ وسایا نے پوچھا، طبیعت کچھ زیادہ گڑبڑ ہے؟ اس نے رحیم داد کا سوجا ہوا چہرہ غور سے دیکھا۔ منہ پر ورم بھی آ گیا ہے۔ ہاں، جمیلہ بولی، پاک پتن سے ڈاکٹر خان کو بلوا لے۔ اس نے رحیم داد کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ڈاکٹر کے پاس اسے لے جانے میں بہت تکلیف ہوگی۔ ان کے جانے کے بعد رحیم داد کراہتا ہوا اٹھا اور پیشاب کرنے کمرے سے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو آہستہ آہستہ ہانپ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ اسے لیٹے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ احمد دودھ سے بھرا ہوا گلاس لے کر آیا، مگر رحیم داد سے دودھ نہ پیا گیا۔ اس نے بے دلی کے ساتھ نصف سے بھی زیادہ دودھ چھوڑ دیا۔ گلاس میز پر رکھ دیا۔ وہ بستر پر بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ دھوپ کی تمازت بڑھ گئی۔ سورج چڑھ کر بلندی پر پہنچ گیا۔ دوپہر کو ڈاکٹر آیا۔ اس کے ساتھ صرف جمیلہ تھی۔ اللہ وسایا نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے رحیم داد کے رخسار ہولے ہولے ایک انگلی سے دبائے۔ جمیلہ اسے بتانے لگی، ڈاکٹر، میں نے فرسٹ ایڈ کے طور پر گھاؤ اسپرٹ سے صاف کر کے لال دوائی لگا دی تھی۔ رات بہت بیت چکی تھی، اس سمے اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، ڈاکٹر مسکرا کر بولا، سیپٹک ہونے کا ڈر نہیں، ویسے زخم خاصا گہرا آیا ہے۔ وہ ہوا یہ جی کہ اندھیرے میں اللہ وسایا کی گھوڑی چمک گئی۔ چودھری ایک دم سامنے آ گیا۔ گھوڑی کا کھرا اس کے منہ پر پڑا۔ گھاؤ تو پھر آنا ہی تھا پر آنکھ بچ گئی، بالکل آنکھ کے نیچے چوٹ آئی ہے۔ ڈاکٹر اس کی باتیں سنتا رہا اور خاموشی سے رحیم داد کا ہاتھ تھام کر انگلیوں سے اس کی نبض دیکھتا رہا۔ رحیم داد چپ چاپ لیٹا سامنے کی دیوار تکتا رہا۔ نبض دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے اپنا چرمی بیگ کھولا، سرنج نکالی، اس میں دوا بھری اور رحیم داد کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ اس نے پٹی کھولی، اسپرٹ سے بھیگی ہوئی روئی سے اثر نو زخم صاف کیا۔ رحیم داد نے تکلیف سے منہ بگاڑا۔ جب زخم اچھی طرح صاف ہو گیا تو ڈاکٹر نے اس پر مرہم لگایا، روئی کا گالا رکھا اور اسے اسکنگ پلاسٹر کی پتلی پتلی پٹیوں سے اچھی طرح رخسار پر چپکا دیا۔ ڈاکٹر نے تسلی دینے کی غرض سے آہستہ آہستہ رحیم داد کا بازو تھپکا، مسکرا کر بولا، چودھری، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر میں آرام آ جائے گا، شام تک چہرے کی سوجن بھی ختم ہو جائے گی، 3-4 روز میں طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی۔ اس نے اپنا بیگ بند کیا۔ دروازے میں کھڑے ہوئے نوکر نے آگے بڑھ کر بیگ سنبھال لیا۔ ڈاکٹر کمرے سے چلا گیا۔ جمیلہ بھی اس کے ہمراہ چلی گئی۔ رحیم داد انہیں نظریں اٹھائے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جمیلہ اس وقت ہلکا گلابی لباس پہنے ہوئے تھی اور کچھ زیادہ ہی حسین نظر آ رہی تھی۔ اس کے بال سیاہ اور گھنے تھے، ہلکے ہلکے گھنگریالے بھی تھے۔
چوٹی لمبی تھی اور کمر سے نیچے جھول رہی تھی۔ کمر پتلی تھی مگر کولہے قدرے بھاری تھے۔ وہ اپنے کولہوں کو آہستہ آہستہ خم دیتی ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ رحیم داد ٹکٹکی باندھے جمیلہ کو دیکھتا رہا اور اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ مہمان خانے کا آنگن عبور کر کے بیرونی دروازے سے باہر نہ چلی گئی۔ رحیم داد کو ایسا محسوس ہوا کہ روشنی دھندلی پڑ گئی ہے، ہوا ٹھہر گئی ہے۔ کمرے میں حبس اتنا بڑھ گیا کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے گہری سانس بھری اور چھت تکنے لگا۔ رات کو جمیلہ پھر رحیم داد کے پاس آئی۔ اللہ وسایا بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں کمرے میں پڑی ہوئی بید کی کرسیاں کھسکا کر رحیم داد کے بستر کے قریب بیٹھ گئے۔ رحیم داد کو اب خاصا افاقہ تھا۔ رخسار کا ورم کم ہو گیا تھا، بخار بھی اتر گیا تھا۔ اللہ وسایا نے ہاتھ بڑھایا، رحیم داد کا ماتھا چھو کر مسکراتے ہوئے بولا، چودھری اب تو تجھے بخار نہیں ہے۔ رحیم داد نے نحیف آواز میں اس کی تائید کی، لگتا تو ایسا ہی ہے، چوٹ میں تکلیف بھی پہلے سے کم ہے۔ اب تو تیری طبیعت کچھ ٹھیک ہے، بول بھی سکتا ہے۔ اللہ وسایا نے پوچھا، یہ بتا تیرا پنڈ کدھر ہے؟ میں چاہتا ہوں تیرے گھر والوں کو خبر بھیج دوں۔ تیرے گھر نہ پہنچنے پر وہ پریشان ہوں گے، تیرا انتظار کرتے ہوں گے، تجھے ڈھونڈتے ہوں گے۔ ان کو ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ تو یہاں ہے۔ تیرے گھر نہ پہنچنے پر وہ پریشان ہوں گے، تیرا انتظار کرتے ہوں گے، تجھے ڈھونڈتے ہوں گے۔ ان کو ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ تو یہاں ہے۔ رحیم داد نے کوئی جواب نہیں دیا، بتاتا بھی گیا۔ اب اس کا نہ گھر بار تھا نہ ٹھکانہ، کوئی اس کا نہیں تھا۔ بیوی بچے پرائے ہو چکے تھے۔ اکلوتی بہن اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر دم توڑ چکی تھی۔ سارے رشتے، سارے بندھن ٹوٹ پھوٹ کر اس طرح بکھر چکے تھے کہ وہ ملبے کا ڈھیر رہ گیا تھا۔ رحیم داد کے چہرے پر دکھ کے سائے منڈلانے لگے، آنکھیں گویا منجمد ہو گئی تھیں۔ اللہ وسایا نے اسے خاموش پایا تو اصرار کر کے دریافت کیا، چودھری تو نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ رحیم داد نے مڑ کر اللہ وسایا کی جانب دیکھا اور ایک ٹک دیکھتا رہا۔ اس نے گہری سانس بھری، غم کے بوجھ سے دبے ہوئے لہجے میں بولا، اپنا جی نہ کوئی گھر ہے نہ گھر والے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جمیلہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر کہا، کوئی تو تیرا ہوگا، کہیں گھر بھی ہوگا۔ کبھی گھر تھا، گھر والے بھی تھے۔ رحیم داد دل گرفتہ ہو گیا۔ جمیلہ نے دلچسپی سے پوچھا، سب کہاں گئے؟ کیا ہو گیا؟ رحیم داد رک رک کر بولنے لگا، میں جی گورداسپور کا مہاجر ہوں۔ فسادات میں مشرقی پنجاب کے مسلمانوں پر جو بیتی وہ تو تینوں پتہ ہی ہوگا۔ ادھر اپنی زمینداری تھی، رہنے کو ماڑی تھی، گھر والی تھی، 4 بچے تھے، بیٹی سب سے وڈی تھی۔ اسے بلوائی اٹھا کر لے گئے۔ اس سے چھوٹا پتر تھا، وہ میرے سامنے مارا گیا۔ میں بلوائیوں سے بچ بچا کر کسی نہ کسی طرح پاکستان پہنچ گیا۔ اس نے چودھری نور الہی کی المناک داستان اپنی بنا کر سنا دی۔ رحیم داد آہستہ آہستہ ہانپ رہا تھا۔ اس کا بیمار چہرہ اور مرجھا گیا۔ اللہ وسایا اور جمیلہ کے چہروں پر بھی غم کا ہلکا ہلکا غبار بکھرتا جا رہا تھا۔ جمیلہ کچھ زیادہ ہی متاثر نظر آتی تھی۔ اس نے رحیم داد کا سوگوار چہرہ نظر بھر کر دیکھا، اظہار ہمدردی کرتے ہوئے بولی، چودھری تو بہت نراش اور دکھی لگتا ہے، تو نے بہت کٹھنائیاں جھیلی ہیں۔ اس کے لہجے میں دبا دبا کرب تھا۔ یہ تو بتا تیری گھر والی اور 2 بچوں کا کیا بنا؟ بعد میں پتہ چلا گھر والی دونوں بچوں کے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ رحیم داد نے ٹھنڈی سانس بھری،
لہجہ اور دل دوز ہو گیا۔ وہ کہاں ہیں؟ کس کے پاس ہیں؟ بچوں کا کیا بنا؟ یہ اب تک پتہ نہیں چلا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ 8 سال سے انہیں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ ادھر بھی انہیں ڈھونڈنے ہی آیا تھا۔ اندھیرے میں گھوڑی سامنے آ گئی۔ اس کے لہجے میں سسکیوں کی سی سرسراہٹ تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ تڑپ کر بولا، مر جاتا تو ٹھیک تھا۔ رحیم داد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جمیلہ کی آنکھوں سے بھی ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی۔ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ اللہ وسایہ نے اسے روتے دیکھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کا سر آہستہ آہستہ تھپکا، دل جوئی کی۔ لے تو بھی رونے بیٹھ گئی۔ وہ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا۔ چودھری، اس کا دل بہت کمزور ہے۔ کسی کو دکھی دیکھتی ہے تو اس کی آنکھوں میں ایسے ہی آنسو آ جاتے ہیں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ ویسے جی فسادات میں بہت ظلم ہوا۔ اس نے رحیم داد کو تسلی دی۔ چودھری، رب نے چاہا تیری گھر والی اور بچے ایک نہ ایک دن تجھے ضرور مل جائیں گے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ اللہ وسایہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جمیلہ کا بازو تھاما۔ چل چودھری کو آرام کرنے دے، بہت رات ہو گئی۔ جمیلہ نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھے اور خاموشی سے دونوں آگے بڑھے اور آہستہ آہستہ کمرے سے نکل کر آنگن میں پہنچ گئے۔ رحیم داد کچھ دیر خاموش لیٹا رہا، پھر اٹھا۔ میز پر رکھے ہوئے جگ سے اس نے گلاس میں پانی انڈیل کر پیا۔ دروازے سے جھانکا۔ احمد اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس کی چارپائی خالی تھی۔ رحیم داد پلنگ سے نیچے اترا، لیمپ کی لو دھیمی کی اور بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ سویرے سویرے اللہ وسایہ آیا، مگر جمیلہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ رحیم داد کی طبیعت اب خاصی سنبھل گئی تھی۔ چہرے پر سوجن بھی نہیں رہی تھی، لیکن وہ کمزور ہو گیا تھا، رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ اللہ وسایہ اسے اپنے ہمراہ مہمان خانے سے باہر لے گیا۔ سورج شیشم کے درختوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ طلوع ہو رہا تھا۔ سنہری دھوپ گاؤں کے مکانوں کی منڈیروں پر جھلملا رہی تھی۔ کوٹلہ ہرکشن اب پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ گھروں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ دونوں بستی کی جانب نہیں گئے، کھیتوں کی طرف نکل گئے۔ فصلوں کی کٹائی ہو چکی تھی۔ کھیتوں میں کہیں کٹی ہوئی فصل کے ترنڈے دور سے دکھائی دے رہے تھے، کہیں خریف کی کاشت کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھیں، کہیں وان کھیت تھے جن میں ہل چلایا جا چکا تھا، مگر نہ سہاگا پھرا تھا نہ فصل کی بوائی کے لیے زمین تیار ہوئی تھی۔ رحیم داد کو اپنا گاؤں احمد کوٹ یاد آ گیا، اور اس کی یاد کے ساتھ ساتھ اپنے کھیت کھلیان یاد آ گئے۔ وہ اللہ وسایہ کے ہمراہ چلتا رہا۔ دونوں خاموش تھے۔ صبح کی ہوا کے نرم نرم جھونکے خوشگوار تھے، ان میں تازگی اور فرحت تھی۔ چلتے چلتے اللہ وسایہ نے رحیم داد سے کہا، چودھری، جب تک تیری طبیعت پوری طرح ٹھیک ٹھاک نہ ہو جائے یہیں رہ۔ ویسے اپنا گھر سمجھ کر جب تک جی چاہے ٹھہرا رہ۔ مہمان گھر میں ہو تو ذرا بہار رہتی ہے۔ اس نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ تیری مہربانی ہے۔ رحیم داد نے انکار نہیں کیا، پر میں اس طرح کب تک یہاں رہ سکتا ہوں؟ چلا جانا، ایسے بھی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو تیری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ دونوں حویلی کے سامنے کے وسیع میدان سے گزر رہے تھے۔ قریب ہی ایک نیم پختہ عمارت تھی۔ اس کی دیواریں اینٹوں سے چنی ہوئی تھیں، البتہ پختہ چھت کے بجائے چھپر پڑا تھا۔ اندر سے بچوں کی ملی جلی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ رحیم داد نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، لگتا ہے یہ تو اسکول ہے۔
اللہ وسایہ نے تائید میں گردن ہلائی۔ ہاں جی، اسکول ہی ہے۔ سرکاری اسکول ہوگا؟ نہیں، اللہ وسایہ نے بتایا، سرکاری اسکول تو یہاں سے 10 میل ادھر تاری والا میں ہے۔ یہ اسکول تو جمیلہ نے کھولا ہے، خود بھی پڑھاتی ہے، 2 ماسٹر بھی رکھ لیے ہیں۔ اب تو اسکول کو چلتے لگ بھگ 3 سال ہو گئے۔ تیری گھر والی پڑھی لکھی بھی ہے؟ رحیم داد نے حیرت کا اظہار کیا۔ بہت پڑھی لکھی ہے جی، اللہ وسایہ نے بتایا، لاہور میں پڑھتی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ جب اس کے ساتھ میرا بیاہ ہوا تو میں بالکل ان پڑھ تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو مجھے پڑھنا لکھنا سکھایا۔ ویسے وہ تھوڑی بہت ڈاکٹری بھی کر لیتی ہے، تو نے تو دیکھا ہی ہے۔ ہاں جی، بالکل دیکھا ہے۔ اس رات وہ میری مرہم پٹی نہ کرتی تو زخم سڑ جاتا، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ رحیم داد نے اللہ وسایہ کی تائید کی۔ میں تو اسے ڈاکٹرنی ہی سمجھا تھا، وہ سب کچھ ڈاکٹروں ہی کی طرح کر رہی تھی۔ اب تو اس پر پنڈ میں ڈسپینسری بنانے کی دھن سوار ہے، پر کوئی ہوشیار ڈاکٹر ہی نہیں ملتا۔ چھوٹا موٹا علاج تو وہ خود کر لیتی ہے۔ وہ حویلی میں ٹھہرتی ہی کب ہے، اسکول سے بچوں کو پڑھا کر نکلتی ہے تو مزاریوں کے گھر میں گھس جاتی ہے، کمیوں کے پاس بھی بے دھڑک چلی جاتی ہے، ان کے ساتھ گھل مل کر گپ شپ کرتی ہے۔ منع کرتا ہوں تب بھی نہیں مانتی۔ ویسے تو جی یہ بری عادت نہیں، پر تیرے جیسے بڑے زمینداروں کی گھر والیاں اور زنانیاں ایسا کرتی نہیں۔ وہ تو حویلیوں اور ماڑیوں سے باہر ہی نہیں نکلتی، ایسا کریں تو ان کے قسم طلاق کا کاغذ ہاتھ میں تھما دیں۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، زمینداروں میں یہی ہوتا ہے، تبھی تو آس پاس کے بڑے زمیندار جمیلہ سے ناراض ہیں۔ کہتے ہیں اس نے زمینداروں کی ساری لشک پشک اور عزت خاک میں ملا دی، ان کی پگ کے اونچے ترے نیچے کر دیے۔ اللہ وسایہ کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ کیا بتاؤں جی، سبھی مجھ سے خار کھاتے ہیں۔ وہ بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں، زمیندار میں اکڑ اور آن بان نہ ہو تو کام کیسے چلے۔ رحیم داد نے زمینداروں کی نفسیات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، مزاریہ فصل سے کچھ بھی نہ دیں۔ ویسے تینوں یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ فصل کی واڈھی ہوتے ہی مزاریہ اس میں سے چوری شروع کر دیتے ہیں۔ زمیندار اور اس کے کرندے کڑی نظر نہ رکھیں اور چوری چکاری کرنے والے مزاریوں کو الٹا لٹکا کر پٹائی نہ کریں تو ساری فصل واڈھی سے پہلے غائب ہو جائے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ پر اپنی زمینداری میں ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ وسایہ نے فخر سے گردن اونچی کرتے ہوئے کہا، ادھر نہ فصلوں کی چوری ہوتی ہے، نہ پانی کی، نہ بٹائی دینے میں مزاریہ رولا کرتے ہیں۔ اس نے قدرے توقف کیا۔ جب پاکستان بنا تو شروع میں میری زمینداری میں بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ تو جی عجب زمانہ تھا، مزاریہ تو ان دنوں زمین دبا کر بیٹھ گئے تھے، بٹائی دینے سے صاف انکار کرتے تھے۔ انہوں نے تو گنڈاسے اور ڈانگیں اٹھا کر حویلی پر ہلہ بولنے کی بھی کوشش کی تھی۔ پولیس کو خبر نہیں کی، پرچہ چاک کرایا ہوتا، پولیس سب کو الٹا لٹکا دیتی، حوالات میں بند کر کے چمڑی ادھیڑ دیتی، سب بالکل ٹھیک ہو جاتے۔ پولیس کو ساتھ ملائے بنا تو زمینداری چل ہی نہیں سکتی۔ پر مجھے پولیس تھانے کی ضرورت نہیں پڑی، جمیلہ نے سب ٹھیک کر لیا۔ اللہ وسایہ بے تکلفی سے کھلکھلا کر ہنسا۔ سچ پوچھ چودھری، زمینداری تو وہی چلاتی ہے، نہ اس نے منشی رکھا، نہ کاروار، نہ مینیجر، خود ہی ساری لکھا پڑھی کرتی ہے۔ فصل کی بٹائی بھی اپنے سامنے کراتی ہے، بٹائی کے لیے ونڈولے بھی نہیں بلاتی، مزاریوں ہی سے ونڈائی کراتی ہے۔ بٹائی کے بعد کمیوں کے لیے انگنی کی صورت میں زیادہ سے زیادہ دانے کھلواڑے پر چھوڑ دیتی ہے۔ تبھی تو پنڈ کے سارے مزارے اور کمی اسے بہت پیار کرتے ہیں۔
عزت اور محبت سے بہن جی کہتے ہیں۔ اس نے ہلکا کہا لگایا۔ یہ لمبی لمبی سفید داڑھی والے بھی اسے بہن جی کہتے ہیں۔ جمیلہ بھی ذرا برا نہیں مناتی، بلکہ بہت خوش ہوتی ہے۔ اللہ وسایہ اور رحیم داد باتیں کرتے ہوئے اسکول کے نزدیک پہنچ گئے۔ رحیم داد نے کھلے ہوئے دروازے سے دیکھا، باقاعدہ کلاس لگی ہے۔ لکڑی کی بینچوں پر بچے قطاروں میں بیٹھے ہیں۔ جمیلہ پیٹھ موڑے بلیک بورڈ پر چاک سے کچھ لکھ رہی تھی۔ دونوں اندر نہیں گئے، حویلی کی جانب واپس ہو گئے۔ دھوپ اب ہر طرف پھیل گئی تھی، گرمی بھی بڑھ گئی تھی۔ رحیم داد تھکا ہوا اور نٹھال نظر آ رہا تھا، مگر دونوں مہمان خانے میں نہیں گئے، باغ میں چلے گئے۔ جامن کے ایک گھنے درخت کے نیچے چند کرسیاں پڑی تھیں، سامنے چھوٹی سی میز رکھی تھی۔ اللہ وسایہ اور رحیم داد کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ دھوپ میں چلنے سے پسینہ آ گیا تھا۔ سائے میں بیٹھ کر پسینے پر ہوا کے جھونکے لگے تو تازگی اور فرحت محسوس ہوئی۔ رحیم داد نے شیشم کے درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، تیرے پینڈ میں ٹالی کے پیڑ کچھ زیادہ ہی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ جمیلہ نے خاص طور پر ٹالی کے پیڑ لگوائے ہیں، کہتی ہے جب سکول بڑا ہو جائے گا اور ڈسپینسری بھی بن جائے گی تو ان میں ٹالی کا فرنیچر بنوا کر لگواؤں گی۔ اور حویلی کے لیے فرنیچر نہیں بنے گا؟ ٹالی کی لکڑی تو بہت مہنگی ہوتی ہے۔ اللہ وسایہ نے مسکرا کر جواب دیا، چودھری اس کی باتیں وہی جانے، میں نے یہی گل کہی تو بولی، حویلی میں پہلے ہی بہت فرنیچر ہے، ہمیں اور زیادہ فرنیچر بنوا کر کیا لینا؟ چھوٹا سا تو اپنا ٹبر ہے، ہم دونوں کے علاوہ صرف 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تیرے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا؟ نہیں جی، اپنا بس اتنا ہی ٹبر ہے۔ نوکروں نے ناشتے کا سامان میز پر رکھ دیا۔ ناشتے میں لسی تھی، ساگ تھا، تلا ہوا مرغ تھا، پراٹھے تھے اور گرم گرم حلوہ تھا۔ رحیم داد نے مرغ اور پراٹھے نہیں کھائے۔ اس نے پراٹھے کا ایک لقمہ بنا کر منہ میں رکھا، چبایا تو زخم میں کسک ہونے لگی۔ اس نے لسی کے گھونٹ پی کر لقمہ حلق سے نیچے اتارا۔ اللہ وسایہ نے رحیم داد کے چہرے پر کرب اور بے چینی دیکھ کر ٹوکا، چودھری تو پروٹھا نہ کھا، حلوہ کھا، یہ تیرے ہی لیے بنایا گیا ہے۔ میں ناشتے میں حلوہ نہیں کھاتا، عام طور پر شام کی چائے کے ساتھ حلوہ کھاتا ہوں۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اللہ وسایہ کھڑا ہو گیا، چودھری میں نے کچھ ضروری کام کرنا ہے، اب میں چلوں گا، تو یہیں بیٹھا رہ، دل بہلے گا، دھوپ بڑھ جائے تو اندر چلا جانا۔ ہوا کے نرم اور خنک چھونکے چل رہے تھے۔ رحیم داد نے میز پر دونوں ٹانگیں پھیلا دیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ ذرا دیر بعد وہ خراٹے بھرنے لگا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کی تمازت بڑھ چکی تھی، مگر درختوں تلے بدستور ٹھنڈک تھی۔ ایک شخص گھاس پر اکڑوں بیٹھا ہولے ہولے رحیم داد کی پنڈلیاں دبا رہا تھا۔ وہ وضاقتہ سے مزارہ لگتا تھا۔ رحیم داد آنکھیں کھولے لمحے بھر تک حیرت سے اسے تکتا رہا، پھر اس نے پوچھا، کون ہے تو؟ میرا نام آکھی ہے جی۔ مزارہ ہے یا حویلی کا نوکر ہے؟ میں تو جی پرلے پینڈ پیراں والا میں رہتا ہوں۔ اس نے ایک طرف ہاتھ اٹھا کر بتایا، یہاں سے 4-5 میل ہوگا۔ یہاں کس لیے آیا ہے؟ ایک کام تھا جی، وہ عاجزی سے بولا۔ تیری بہت مہربانی ہوگی، میں تیرے پیر پکڑتا ہوں۔ اس نے پنڈلیاں چھوڑ کر رحیم داد کے پیر پکڑ لیے۔ رحیم داد نے پریشان ہو کر جھٹ اپنی ٹانگیں سمیٹ لیں۔ کیا کام ہے تیرا؟ رحیم داد نے حیرت زدہ ہو کر استفسار کیا۔
میرا بازو واپس دلوا دے۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ میں کیسے واپس دلوا سکتا ہوں؟ رحیم داد ہنوز حیرت زدہ تھا۔ تیری گھر والی کس کے پاس ہے؟ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، وہ جی بہت بڑا زمیندار ہے، اسے شاہ جی کہتے ہیں، اس نے میری گھر والی کو اٹھوا کر اپنی حویلی میں رکھ چھوڑا ہے۔ 5 سال سے اوپر ہو گئے، سال بھر کا اس سے ایک نکاح بھی تھا، ماں کے لیے بلکتا ہوا مر گیا۔ زمیندار سے بہت منت کی، پیروں پر پگڑی رکھ دی، پر وہ میری ایک نہیں سنتا۔ تو اپنے زمیندار سے شاہ جی کے نام چٹھی لکھوا دے، اس کے گل وہ ضرور مان لے گا۔ ماکھا ہاتھ جوڑ کر بے بسی سے گویا ہوا۔ 3 بچے ہو چکے ہیں اس کے، اب تو شاہ جی کے کام کی بھی نہیں رہی۔ اور تیرے کام کی کب رہ گئی؟ رحیم داد نے تیکھے لہجے میں اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ کیوں نہیں رہی جی؟ اس نے بے جھجک کہا۔ وہ میرا بازو ہے، تجھے کیا پتا اس کے جانے کے بعد میں تباہ ہو گیا۔ گھر میں بوڑھی ماں ہے، اسے بہت کم دکھائی دیتا ہے۔ تو ذرا یہ سوچ، سویرے ڈھور ڈنگروں کا پٹھا دتھا کون کرے؟ روٹی پکا کر دوپہر کو کھیت میں مجھے بھتا کون پہنچائے؟ چاٹی میں دودھ بلو کر مکھن کون نکالے؟ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ کپڑے لتے دھوتی تھی، صفائی اور جھاڑ پونچھ کرتی تھی۔ پھر یہ بھی تو ہے جی، خریف کی فصل پر پھٹی چنتی، چوگی میں جو روئی ملتی اس کا چرخے پر سوت کاٹتی تھی، چولہا جلانے کے لیے جھنگر سے لکڑیاں اور کماد کی کھوری چن کر لاتی تھی۔ اور جی، رحیم داد نے اکتا کر بیزاری سے کہا، یار اب بس کر، کام کی گل کر۔ وہی تو کر رہا تھا جی، ماکھا نے سادگی سے اظہار خیال کیا۔ اب یہی دیکھ، پچھلی برکھا میں آدھے سے زیادہ گھر ڈھہ گیا۔ اپنا بازو ہوتا تو دونوں کب کے اسے ٹھیک ٹھاک کر چکے ہوتے۔ اس نے ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کر کہا، میرا یہ کام کر دے، جنم جنم تجھے دعائیں دوں گا، تیری بہت مہربانی ہوگی۔ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ دوسرا بیاہ کر لے، نیا اور زیادہ کام کا بازو مل جائے گا۔ رحیم داد نے مسکرا کر مشورہ دیا۔ حد کر دی تو نے، ماکھا منہ بگاڑ کر بولا۔ بیاہ کرنا کوئی مخول ہے؟ پہلے جب بیاہ کیا تھا 900 ادھار لیا تھا، اب تک وہی نہیں چکا سکا۔ ہاں اپنا بازو ہوتا تو کب کا ادا ہو جاتا۔ میں آج یا کل سویرے زمیندار سے بات کروں گا۔ رحیم داد نے ٹالنے کی غرض سے وعدہ کیا۔ بس تو مجھے اس سے چٹھی لکھوا دے، میرا کام بن جائے گا۔ اس نے اصرار کیا۔ تیری مہربانی ہوگی، کہہ تو دیا تجھ سے۔ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مہمان خانے کی جانب بڑھا۔ ماکھا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے گھگیاتا رہا۔ تو جی میں سمجھ لوں میرا کام بن جائے گا، کب آؤں تیرے کول؟ 4 روز بعد آنا۔ رحیم داد نے اس کی جانب دیکھے بغیر بے نیازی سے کہا۔ ماکھا مستعدی سے بولا، آ جاؤں گا جی، بالکل آ جاؤں گا۔ رحیم داد چپ چاپ آگے بڑھتا ہوا مہمان خانے میں داخل ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر ماکھے کو دیکھا بھی نہیں۔ اسے ماکھا اور اس کے بازو سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے راجو کو حاجی کی قید سے آزاد کرانے میں نور دین کی صرف اس لیے مدد کی تھی کہ اس وقت اسے نور دین کی ہمدردی حاصل کرنا تھی۔ ماکھا کی ہمدردی کی اسے کیا ضرورت تھی؟ خود اس کے بازو نوراں کو جمال دین لے اڑا تھا۔ وہ اسے نہ واپس لا سکتا تھا، نہ ماکھا کی طرح کسی سے فریاد کر سکتا تھا۔ رحیم داد کا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے کمرے میں گیا اور خاموشی سے بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ مضمحل اور دل گرفتہ تھا، اپنی بے مصرف زندگی پر دل ہی دل میں کوڑ رہا تھا۔
وہ پر کٹا کبوتر بن گیا تھا جو نہ اڑ سکتا تھا نہ کہیں جا سکتا تھا۔ بیکار دن تھے اور بیکار راتیں۔ وقت زخمی چھپکلی کے مانند آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ حویلی پر سناٹا چھایا تھا۔ مہمان خانہ سنسان تھا۔ دوپہر ہونے سے کچھ دیر پہلے جمیلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ رحیم داد کو ایسا محسوس ہوا جیسے کمرہ اچانک روشن ہو گیا۔ فضا میں رنگ بکھر گیا، خوشبو بس گئی۔ جمیلہ گہری بسنتی لباس پہنے ہوئے تھی۔ اس کا حسن اور نکھر گیا تھا۔ گلابی چہرے پر شگفتگی اور رعنائی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکا ہلکا تبسم تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں نئے سلے ہوئے کپڑے تھے اور دوسرے میں سرخ گلاب کا گلدستہ تھا۔ رحیم داد اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جمیلہ نے مسکرا کر پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے چودھری؟ ٹھیک ہے جی، رحیم داد نے جواب دیا۔ میں تو سویرے ٹہلتا ہوا اسکول کی طرف بھی گیا تھا۔ تو نے اسکول دیکھا؟ جمیلہ کا چہرہ اور شگفتہ ہو گیا۔ ابھی تو چھوٹا سا اسکول ہے، میں اسے بہت بڑا بناؤں گی۔ اس میں آس پاس کی بستیوں کے بچوں اور بچیوں کو بھی پڑھانے کا انتظام ہوگا۔ بچوں کا الگ اور بچیوں کا الگ۔ وہ زیر لب تبسم کے ساتھ بتاتی رہی، میں نے تو دوا علاج کے لیے ڈسپنسری اور زنانیوں کے لیے زچہ گھر بنانے کی اسکیم بھی تیار کر رکھی ہے۔ وہ بھی بن جائیں گے جی۔ کام کرنے کے لیے من میں لگن اور شکتی بھی ہونی چاہیے۔ پیسہ بھی تو چاہیے، رحیم داد ہنس کر بولا۔ ہونا تو چاہیے، وہ بدستور مسکراتی رہی، پر خالی پیسے سے کچھ نہیں بنتا۔ جمیلہ نے کپڑے میز پر رکھ دیے، گلدستہ رحیم داد کو دیا، بے تکلفی سے بولی، چودھری، اپنے باغ میں گلاب کے بہت بوٹے ہیں، گجرانوالا سے منگوا کر لگائے ہیں۔ دیکھ تو کتنے سندر پھول ہیں۔ تھوڑے ہی سمے پہلے میں نے انہیں توڑ کر تیرے لیے گلدستہ بنایا تھا۔ رحیم داد کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ پھول سونگھ کر بولا، خوشبو بھی بہت چنگی ہے، سونگھ تو لہر آتی ہے۔ جمیلہ نے کپڑے اٹھا کر رحیم داد کو دکھائے۔ چودھری، تیرے لیے یہ کپڑے بھی لائی ہوں۔ تیرے اپنے کپڑے تو بہت گندے ہو گئے ہیں۔ کل دوپہر تک ڈاکٹر آئے گا، اس نے اجازت دی تو نہا کر کپڑے بدل لینا۔ 2 جوڑے ہیں، ایک تو ابھی بدل لے۔ رحیم داد نے کپڑے دیکھے۔ 2 قمیصیں، 2 شلواریں اور 2 دھوتیاں تھیں۔ خوش ہو کر بولا، کپڑے تو بہت چنگے ہیں زمیندارنی، تو نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ لے، اس میں تکلیف کی کون سی گل ہے؟ جمیلہ نے ہلکا قہقہا لگایا، کپڑے میز پر رکھ دیے اور معذرت کے انداز میں بولی، اللہ وسایا کی گھوڑی سے تجھے جو چوٹ لگی ہے، چودھری سچ مان، ہم دونوں کو اس کا بہت دکھ ہے۔ اس کا لہجہ قدرے دل گرفتہ ہو گیا۔ اور تو ویسے بھی بہت دکھیارا ہے، گھر بار بال بچے سب کچھ لٹا کر آیا ہے۔ اس کا شگفتہ چہرہ مرجھا گیا، رخساروں کی دھوپ پر بدلی چھا گئی۔ رحیم داد نے جمیلہ کے چہرے پر افسردگی دیکھی تو اسے تسلی دینے کی فوراً کوشش کی۔ وہ تو جی گھوڑی چمک کر بے قابو ہو گئی تھی، زمیندار کی اس میں کون سی غلطی تھی؟ وہ تو جی ہونے والی گل تھی، ہو کے رہی۔ چودھری، میں تیرے لیے روٹی کے ساتھ دودھ بھجوا دوں گی۔ روٹی دودھ میں بھگو کر کھا لینا، پر دودھ زیادہ پینا، خون بھی تو کتنا نکل گیا۔ گھاؤ گہرا لگا تھا، ابھی روٹی چبانے میں تجھے تکلیف ہوتی ہوگی۔ ڈاکٹر نے چاول کھانے سے منع کیا ہے، ورنہ چاول کی کھچڑی تیرے لیے ٹھیک رہتی۔ جمیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چنتا نہ کر چودھری، جلد ہی تو سب کچھ کھانے پینے لگے گا۔ وہ دروازے کی جانب مڑی۔ اب میں نو جانا ہے، روٹی کھانی ہے، اسکول سے سیدھی تیرے پاس آ گئی تھی۔
جمیلہ چلی گئی۔ رحیم داد کو ایسا محسوس ہوا کہ کھڑکیوں سے جھانکتی ہوئی دھوپ دھندلی پڑ گئی۔ کمرہ سنسان ہو گیا۔ وہ خاموش لیٹا رہا۔ دوپہر ہو گئی۔ احمد نے کھانا لا کر رکھا۔ کھانے میں دودھ اور نرم نرم تنوری پراٹھے تھے۔ رحیم داد نے جمیلہ کی ہدایت کے مطابق پراٹھے دودھ میں بھگو کر کھائے۔ باہر تیز دھوپ پھیلی تھی۔ ہوا بھی گرم تھی۔ رحیم داد کمرے میں لیٹا رہا۔ شام ہو گئی۔ احمد نے کرسی باہر صحن میں ڈال دی۔ رحیم داد کی بے چین نگاہیں بار بار اس دروازے کی جانب اٹھ جاتیں جو حویلی میں کھلتا تھا۔ اسے جمیلہ کا انتظار تھا، جس کا مسکراتا ہوا شگفتہ چہرہ دیکھ کر وہ خود بھی شگفتہ ہو جاتا تھا۔ اندھیرا بڑھتا گیا۔ رات ہو گئی مگر جمیلہ نہیں آئی۔ اللہ وسایہ بھی نہیں آیا۔ وہ صبح آیا۔ رحیم داد کو اپنے ہمراہ باغ میں لے گیا۔ دونوں آم کے درختوں کے ایک کنج میں پڑی ہوئی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ دھوپ ابھی بہت ہلکی تھی۔ ہوا کے نرم جھونکے چل رہے تھے۔ فضا خوشگوار تھی۔ نوکروں نے ناشتہ لگا دیا۔ رحیم داد نے لسی کا گھونٹ بھرتے ہوئے ماکھے کا ذکر چھیڑ دیا۔ کل جی دور کے پنڈ کا ایک مزارہ آیا تھا۔ ماکھا نام بتاتا تھا۔ بہت پریشان نظر آتا تھا۔ اس کا ایک کام ہے تجھ سے۔ کیا کام ہے اس کا؟ اللہ وسایہ نے دریافت کیا۔ اس کی گھر والی کو زمیندار نے اٹھوا کر اپنی حویلی میں رکھ لیا ہے۔ وہ اپنا بازو واپس لینے کے لیے بہت بے چین اور پریشان ہے۔ اللہ وسایہ نے بے نیازی سے کہا۔ چودھری تو کس چکر میں پڑ گیا؟ وہ کوئی وڈا ہی زمیندار ہوگا، اور ایسے زمینداروں کو دوسرے کے ڈھور ڈنگر چوری کروا کے ادھر سے ادھر کرنے اور مزاریوں اور کمیوں کی جوان گھر والیوں اور کڑیوں کو اٹھوا کر اپنی رکھیل بنانے کا چسکا ہے۔ پوچھو تو کہیں گے ایسا کیے بنا زمینداری نہیں چل سکتی۔ مزاریوں اور کمیوں پر زمینداروں کا رعب اور دبدبہ نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسا نہ کیا جائے تو وہ سر اونچا کر کے چلیں گے، بدماشی اور سرکشی کریں گے۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کو دیکھا۔ لہجہ کسی قدر تیکھا ہو گیا۔ چودھری تو کس کس کا بازو واپس دلوائے گا؟ میرا کہا مان اس چکر میں نہ پڑ۔ پر ماکھا بہت دکھیارا ہے۔ رحیم داد نے لہجے میں رقت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سفارش کی۔ 5 سال سے اس کی گھر والی زمیندار کی حویلی میں قید ہے۔ 3 بچے اس سے پیدا کرا چکا ہے، تب بھی نہیں چھوڑتا۔ ادھر ماکھے کا حال یہ ہے کہ گھر میں صرف بوڑھی ماں ہے۔ پچھلی برکھا میں اس کا مکان بھی ڈھہ گیا۔ بیچارہ پیر پکڑ کر روتا تھا، گڑ گڑاتا تھا۔ تو اس کے زمیندار کے نام چٹھی لکھ دے، میرے کہنے سے لکھ دے، ماکھے کا کام بن جائے گا۔ زمیندار کون ہے؟ اللہ وسایہ نے رحیم داد کی سفارش سے متاثر ہو کر نیم رضامندی ظاہر کی۔ اس کا کچھ اتا پتا ماکھے نے بتایا تھا۔ ادھر اتر میں اس کا پنڈ ہے، پینا والا نام ہے۔ رحیم داد نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ زمیندار قوم کا سید ہے، شاہ جی کہلاتا ہے۔ اس کا پورا نام مجھے معلوم نہیں۔ ضرورت بھی نہیں، میں سمجھ گیا وہ کون ہے۔ اللہ وسایہ بولا۔ اس کا نام احسان شاہ ہے۔ ادھر کا بڑا زمیندار ہے، بلکہ بہت بڑا جاگیردار ہے۔ اس کی حویلی نہیں، بڑا کوٹ ہے۔ ایسی اونچی اونچی دیواریں ہیں کہ پرانے زمانے کے کسی قلعے کی فصیلیں لگتی ہیں۔ ان فصیلوں کے پیچھے بہت سی کوٹھڑیاں ہیں۔ ہر زنانی کو اٹھوانے کے بعد انہی کوٹھڑیوں میں سے کسی میں رکھا جاتا ہے۔ کوٹ کے دروازے پر مسلح راکھے دن رات پہرا دیتے ہیں۔ کوئی زنانی دروازے تک نہیں پہنچ سکتی۔ باہر نکلنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
اتنی زنانیاں اٹھوا کر اس نے کیوں رکھ چھوڑی ہیں؟ رات کو نشے میں ڈون ہو کر شاہ جی کوٹڑیوں کے معائنے پر نکلتا ہے، اللہ وسایا نے بتایا۔ جس زنانی پر طبیعت آ جاتی ہے اسے اپنے کمرے میں بلوا لیتا ہے۔ سنا ہے کبھی کبھی تو ایک رات میں کئی کئی بلواتا ہے۔ دلی کے 2 حکیم اس نے نوکر رکھ چھوڑے ہیں، وہ اسے تکڑا جوان رکھنے کے لیے نئے نئے کشتے اور معجون بناتے ہیں۔ شاہ جی ادھکڑ ہو چکا ہے پر مونچھوں اور سر کے بالوں پر خضاب لگا کر جوان گھبرو کی طرح گھوڑی پر اکڑ کر بیٹھتا ہے۔ وہ جیسا بھی ہے ہم نے اس سے کیا لینا، تو صرف اس کے نام چٹھی لکھ دے۔ ماکھا یہی چاہتا ہے، کہتا تھا تیری چٹھی سے اس کا کام بن جائے گا، بننے کی بجائے اور بگڑ جائے گا۔ اللہ وسائے نے سنجیدگی سے کہا، میری چٹھی دیکھ کر تو اتنا ناراض ہوگا کہ ماکھے کو ہرگز اس کی گھر والی واپس نہیں کرے گا۔ گل سمجھ نہیں آئی؟ رحیم داد نے حیرت کا اظہار کیا۔ گل اے ہے جی، میری اس کے ساتھ لگتی ہے، اللہ وسایا نے بتایا۔ وہ مجھ سے سخت خار کھاتا ہے، میرے خلاف اوپر طرح طرح کی شکایتیں پہنچاتا ہے۔ کتنی بار اس نے میرے چوکھر اٹھوا لیے، کھڑی فصلیں جلوا دیں، جھوٹے کیس بنوائے۔ چودھری تو نہیں جانتا وہ کتنا برا اور خطرناک بندہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ماکھے کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا؟ رحیم داد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ وسایا نے رحیم داد کو سمجھانے کی کوشش کی۔ شاہ جی کی حویلی میں اس کی مرضی کے بنا کوئی داخل نہیں ہو سکتا، چاروں طرف مسلح پہرا رہتا ہے، پولیس اور حکومت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سارے ہی بڑے افسروں سے اس کی یاری دوستی ہے، ایم ایل اے، ایم سی اے اور وزیر اس کی حویلی میں آ کر ٹھہرتے ہیں، وہ انہیں ولایتی شرابیں پلاتا ہے، جوان اور سونی مٹیاریں پیش کرتا ہے۔ اللہ وسایا زیر لب مسکرایا۔ وہ شاہ جی کی مدد کرتے ہیں، شاہ جی ان کی مدد کرتا ہے، وہ اس کی سفارشوں پر کام کر دیتے ہیں، شاہ جی ان کے لیے اوپر سے سفارشیں پہنچاتا ہے، تبھی تو تھانے دار، تحصیلدار اور دوسرے افسر اس کی مرضی کے لگائے جاتے ہیں، ذرا اس کے خلاف کوئی کام کریں چھیتی ان کا تبادلہ کرا دیتا ہے۔ یہ تو جی اندھیر گردی ہے تو اللہ وسایا نے اتفاق رائے کیا، پر ایک احسان شاہ کیا، سارے ہی بڑے زمیندار اور جاگیردار ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس دوڑ میں کوئی بہت آگے ہے، کوئی ذرا پیچھے، کوئی کشتے اور انجیکشن آزمانے کے لیے مزاریوں اور کمیوں کی گھر والیاں اور کڑیاں اٹھواتا ہے، کوئی انہیں صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ چودھری تو یہ باتیں نہیں سمجھ سکتا، مزاریے یا کمی کی گھر والی کا جوان اور خوبصورت ہونا اس کی بد نصیبی بھی ہوتی ہے، وہ ایسے بڑے زمینداروں کے چنگل سے نہیں بچ سکتی۔ تو بھی تو بڑا زمیندار ہے، پر تیری حویلی میں تو مجھے ایسا کوئی چکر نظر نہیں آیا۔ میری گل چھوڑ، اللہ وسایا مسکرایا، میں کب زمینداری کرتا ہوں، زمینداری تو جمیلہ کرتی ہے۔ بات کرتے کرتے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا، چہرے سے تشویش چھلکنے لگی۔ رحیم داد نے پوچھا، کس فکر میں پڑ گیا؟ اللہ وسایا نے ہچکچاتے ہوئے بتایا، چودھری سچ پوچھ تو مجھے جمیلہ کی طرف سے بھی دھڑکا لگا رہتا ہے، منع بھی کرتا ہوں پر وہ نہیں مانتی، دن ہو یا رات پنڈ میں ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے، ذرا پرواہ نہیں کرتی، ڈرتا ہوں کوئی بڑا زمیندار اسے بھی نہ اٹھوا لے، ویسے ہی سب مجھ سے خار کھاتے ہیں، حالانکہ سچی گل یہ ہے چودھری، وہ مجھ سے 1-2 سال ہی چھوٹی ہوگی، 30 سال سے کم نہیں، کچھ اوپر ہی ہوگی، 2 بچے بھی ہو چکے ہیں، پر تیری گھر والی اتنی لگتی نہیں جتنی تو اس کی عمر بتا رہا ہے،
بات یہ ہے جی، وہ سخت محنتی اور اہری ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے۔ ادھر بڑے زمینداروں کی گھر والیوں کا حال یہ ہے، حویلیوں اور بنگلوں میں بند رہتی ہیں، بھر بھر گلاس دودھ اور لسی چڑھاتی ہیں، دبا کے گھی اور مکھن کھاتی ہیں۔ کچھ کرنا دھرنا تو ہوتا نہیں، کام کاج کے لیے نوکرانیوں کی پوری بٹالین ہوتی ہے۔ ان کا کام تو منجیاں توڑنا اور کھٹاکھٹ بچے جننا ہوتا ہے۔ اس طرح چند ہی سال میں پھیل کر نیلی بار کی مچھ بن جاتی ہیں۔ وہ شوخی سے ہنسا۔ مجھ تو جی مجھ ہی ہوتی ہے، سو وڈے زمیندار کچھ ہی مدت بعد اپنی گھر والیوں کو مجھ سمجھ کر حویلی کے کسی ڈھارے شاڑے میں ڈال دیتے ہیں، اور دوسروں کی جوان اور سونی گھر والیوں کو اڑانے کی طاق میں رہتے ہیں۔ مزاریوں اور کمیوں کی گھر والیاں تو اس طرح اٹھوا لیتے ہیں جیسے شیر کٹا منہ میں دبا کر لے جاتا ہے۔ اللہ وسایا کو کچھ یاد آ گیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری، میں نے اب جانا ہے، شام کو تیرے پاس آؤں گا۔ اللہ وسایا چلا گیا۔ رحیم داد باغ میں دیر تک بیٹھا رہا۔ جب دھوپ میں شدت آ گئی اور درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر اس پر بھی پڑنے لگی تو وہ بھی اٹھ کر مہمان خانے میں چلا گیا۔ دوپہر کو ڈاکٹر خان آیا، اس کے ساتھ جمیلہ بھی تھی۔ ڈاکٹر نے اسکنگ پلاسٹر اور روئی ہٹا کر زخم دیکھا۔ زخم اب بھر گیا تھا۔ ڈاکٹر نے رحیم داد کے بازو میں انجیکشن لگایا اور ایک شیشی میں مرہم دے کر بولا، اسے صبح شام لگاتے رہنا، اب پٹی شٹی کی ضرورت نہیں، لیکن زخم پر مکھی نہ بیٹھنے پائے۔ ویسے تو یہ صاف ستھری جگہ ہے پر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے اسے غسل کرنے کی بھی اجازت دے دی، ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ گرم پانی سے نہائے اور زخم پر مرہم لگانے سے پہلے نہا لے۔ ڈاکٹر چلا گیا، جمیلہ بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ رحیم داد نے نائی بلوایا، حجامت بنوائی اور مہمان خانے کے غسل خانے میں گرم پانی سے دیر تک صابن مل مل کر نہاتا رہا۔ غسل سے فارغ ہو کر اس نے اجلے کپڑے پہنے، بالوں میں کنگھی کی اور زخم پر مرہم لگایا۔ دوپہر کو کھانا کھایا مگر بستر پر آرام کرنے کے بجائے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اندر سے کنڈی لگائی، کلیم کے کاغذات کا بستہ کھولا، سادہ کاغذ نکالا اور اس پر مقتول چودھری نور الہی کے جعلی دستخط بنانے کی پوری توجہ سے مشق کرنے لگا۔ دن ڈھلے تک وہ مسلسل مشق کرتا رہا۔ جب کمرے میں روشنی دھندلی پڑ گئی تو اس نے کاغذ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کمرے سے باہر نکلا، احمد مہمان خانے میں نہیں تھا۔ رحیم داد نے کاغذ کے ٹکڑے ایک کونے میں ڈال کر ماچس سے آگ لگا دی اور ان کی راکھ مٹی میں ملا دی۔ دھوپ گھروں کے منڈیروں پر پہنچ چکی تھی، سائے طویل ہو کر دور دور تک پھیل گئے تھے۔ رحیم داد مہمان خانے سے نکل کر باغ میں پہنچا۔ جمیلہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ وہ گلاب کے پودوں کے تختے کے پاس کرسی پر بیٹھی تھی۔ قریب ہی اس کے دونوں بچے کھیل رہے تھے، ایک بیٹا اور دوسری بیٹی۔ بیٹا 5 سال کے لگ بھگ تھا، بیٹی اس سے سال سوا سال چھوٹی تھی۔ دونوں بچے تندرست اور خوبصورت تھے، پھولوں کے مانند شگفتہ اور تر و تازہ۔ جمیلہ گردن جھکائے ایک بوڑھے کے پیر کے زخم پر دوا لگا کر پٹی باندھ رہی تھی۔ آہٹ سن کر جمیلہ نے گردن کو ہلکا سا خم دیا۔ رحیم داد کو دیکھا، مسکرا کر بولی، آ چودھری، ادھر بیٹھ جا۔ اس نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ رحیم داد خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ جمیلہ نے زخم پر اچھی طرح پٹی باندھ کر بوڑھے سے کہا، چاچا، جب تک چوٹ ٹھیک نہ ہو جائے منجی پر پڑا رہ، 2-3 روز میں چنگا ہو جائے گا۔ بوڑھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جمیلہ نے اسے ٹوکا، یہ تو بتا تیری گھر والی کا کیا حال چال ہے،
بہن جی، اس کا بخار نہیں جاتا، ہر تیسرے روز اسے زور سے ٹھنڈ چڑھتی ہے، جانے کیسا بخار ہے، جاتا ہی نہیں۔ بوڑھے نے تشویش کا اظہار کیا۔ اسے ملیریا ہے، میں رات کو اس کے لیے دوائی لے کر تیرے گھر آؤں گی، چنتا نہ کر، اس کا بخار جاتا رہے گا۔ جمیلہ نے اسے تسلی دی۔ دعا کر اپنی ڈسپینسری بن جائے تو سارے پنڈ کا دوا دارو یہیں ہوگا، دیپال پور یا پاک پتن نہیں جانا پڑے گا۔ بوڑھا اسے دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ جمیلہ کے سامنے گھاس پر 3 عورتیں بیٹھی تھیں۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک عورت سے پوچھا، بشیرہ، زمیندار کدھر ہے؟ حویلی میں تو ہے نہیں۔ جمیلہ کرسی سے اتر کر عورتوں کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گئی، مسکرا کر بولی، وہ اس طرح بیٹھنے پر برا مناتا ہے، زمیندار جو ٹھہرا۔ وہ ایک اور عورت کی جانب متوجہ ہوئی، تو کیسے آئی پھاتاں، ٹھیک ٹھاک تو ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہوں جی۔ پھاتاں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ جٹیاں فصل کی واڑی کی آس لگاتی ہیں، واڑی ہو تو ان کا بیاہ ہو، اپنی تو زمین ہے نہ فصل، گھر والا بھی نہ رہا، دھی جوان ہو گئی، اس کا بیاہ کیسے کروں؟ بیساکھی کے بعد پنڈ کی کئی جٹیوں کا بیاہ ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ سوگوار ہو گیا۔ مجھے تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا، میں کیا کروں بہن جی؟ تو اپنی تاجاں کی گل کر رہی ہے؟ جمیلہ نے مسکرا کر دریافت کیا۔ تو نے اس کے لیے ور بھی ڈھونڈا؟ ور تو کب کا دیکھ بھال لیا، پرایا نہیں، اپنی ہی برادری کا ہے، سکے ویر کا پت ہے، اس کے گھر والے تو بالکل تیار ہیں، تاجاں انہیں پسند بھی ہے، پر اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ چنتا نہ کر پھاتاں، جمیلہ نے چہک کر کہا، تاجاں اپنے پنڈ کی دھی ہے، میری دھی ہے، میں اس کی سگائی کروں گی، یہیں حویلی سے اس کا بیاہ ہوگا، تو اپنی بھرجائی سے کہہ دے تیاری کرے۔ بہن جی، میری دھی بھی جوان ہو گئی۔ بشیرہ نے جھٹ اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، ادھار مل جاتا تو میں بیاہ کر کے اسے اس کے گھر بار کا کر دیتی۔ تو گلو کی گل کر رہی ہے؟ جمیلہ نے حیرت سے پوچھا۔ ارے وہ تو ذرا سی چھوری ہے، تو اس کی سگائی کرنا چاہتی ہے، حد کر دی تو نے۔ بیٹی کا بوجھ جتنی چھیتی سر سے اتر جائے اتنا ہی چنگا ہے جی۔ بشیرہ نے اپنی دلیل کا سہارا لیا۔ اس پر کار نہ سوچ، ابھی تو وہ بہت نرمل ہے، مشکل سے 12 برس کی ہوگی، اسے کچھ دن تو کھیل کود لینے دے، جوان ہو جائے تو بیاہ کرنا، کم سے کم 4 سال بعد اس کے کام کے لیے میرے پاس آنا، میں تیری ضرور سہانیتا کروں گی۔ جمیلہ نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دور سے اللہ وسایا آتا نظر آیا۔ جمیلہ اٹھ کر جھٹ کرسی پر بیٹھ گئی، تینوں عورتیں چلی گئیں۔ اللہ وسایا تھکا ہوا ایک کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، وہ نڈھال اور بجھا بجھا نظر آ رہا تھا۔ جمیلہ نے تشویش سے دریافت کیا، کیا بات ہے؟ اللہ وسائی تو کچھ پریشان اور نراش نظر آ رہا ہے۔ پریشانی کی گل ہی ہے، وہ ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، پڑ میں گاہی ہوئی کنک پڑی ہے، دھڑ کو پچھوڑنے اور پھٹکنے کے لیے مسلی نہیں مل رہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش یا آندھی آ جائے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ آسمان پر بادلوں کا ہلکا ہلکا غبار چھایا تھا، ہوا میں بھی قدرے تیکھا پن تھا۔ جمیلہ نے بھی آسمان کو دیکھا، وہ بھی متفکر نظر آنے لگی۔ چنتا کرنے کی تو گل ہے، پر تو نے کیا پائے سوچا؟ اس نے بیٹے کو گود میں بٹھا لیا اور اس کے بالوں میں انگلیوں سے آہستہ آہستہ کنگھی کرنے لگی۔ پرسوں سویرے سے پہلے مسلی نہیں آ سکتے، اللہ وسایا نے بتایا۔
آج کی رات اور کل کے دن رات ٹھیک سے گزر جائیں تو سمجھو کام بن گیا۔ میں کہتی ہوں مزاری اور زمیندار یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں جی، وہ ایسا نیچ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ رحیم داد بیچ میں بول پڑا۔ ایسا کام تو مسلی اور کمی ہی کر سکتے ہیں۔ جمیلہ بولی، اور جو برکھا آ جائے، آندھی آ جائے۔ اس کا لہجہ تیکھا اور تلخ تھا۔ رحیم داد نے ناصحانہ انداز میں کہا، یہ تو رب کی مرضی ہے، اس کی مرضی میں کون دخل دے سکتا ہے؟ چودھری یہ باتیں جمیلے نہیں سمجھتی۔ اللہ وسائے نے رحیم داد کی تائید کرتے ہوئے کہا، شہر میں برسوں رہ چکی ہے نا، پڑھ لکھ بھی بہت گئی ہے، اسے کیا پتہ زمینداری کیا ہوتی ہے۔ وہ بازو سے لگی ہوئی بیٹی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ پر میں تو گڈو کو پہلے ڈاکٹر بناؤں گی۔ اس نے بیٹے کو سینے سے چمٹا کر پوچھا، گڈو تو ڈاکٹر بنے گا نا؟ گڈو نے نظریں اٹھا کر ماں کو دیکھا اور اپنا گول مٹول سر آہستہ آہستہ ہلایا۔ جمیلہ نے بیٹی کو دیکھا، ہنس کر بولی، ڈاکٹر تو نینا بھی بنے گی۔ دونوں مل کر میری ڈسپینسری کو بہت بڑا اسپتال بنا دیں گے۔ اپنے ہی پنڈ کا نہیں، دور دور کے پنڈ والوں کا علاج کریں گے۔ جمیلے، تو سپنا تو نہیں دیکھ رہی؟ اللہ وسایا ہنسنے لگا، تیری ڈسپینسری بنی بھی نہیں اور تو نے خواب دیکھنے شروع کر دیے ابھی سے۔ منش پہلے سپنے ہی دیکھتا ہے، جمیلہ نے بڑے اعتماد سے کہا۔ من میں لگن ہو تو سپنا ایک روز سچ بن کر سامنے آ جاتا ہے، سدا ایسا ہی ہوتا ہے۔ شام دھیرے دھیرے باغ میں تاریکی کے ڈیرے ڈال رہی تھی۔ اللہ وسایہ نے اٹھتے ہوئے جمیلہ سے کہا، اندھیرا پھیل رہا ہے، کب تک یہاں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ جمیلہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رحیم داد آہستہ آہستہ چلتا ہوا مہمان خانے میں چلا گیا۔ اللہ وسایہ اور جمیلہ حویلی کی سمت بڑھے۔ دونوں گردن اٹھا کر بار بار آسمان پر چھایا ہوا غبار دیکھتے تھے۔ وہ بارش اور طوفان کے خطرے سے فکر مند نظر آتے تھے۔ اسی خدشے سے سہمے ہوئے دونوں بچوں کے ہمراہ حویلی میں داخل ہو گئے۔ رات گزری، دن گزرا، دوسری رات بھی گزر گئی، مگر نہ بارش ہوئی نہ طوفان آیا۔ سویرے سویرے مسلی آ گئے اور گاہی ہوئی گندم پچھوڑ کر بھوسا اور دانے الگ کرنے لگے۔ پچھوڑنے کے بعد جگہ جگہ مزاریوں کے کھلیانوں میں گندم اور چنے کی ڈھیریاں نظر آنے لگیں۔ کہیں کہیں ڈھیریوں پر مٹی اور راکھ کا لیپ لگا کر ہلکا سا پلستر چڑھا دیا گیا تاکہ چوری چکاری کا امکان نہ رہے۔ اسی طرح بھوسے کی بھی ڈھیریاں بنا کر اوپر سے مٹی کا گاڑھا گاڑھا لیپ چڑھا دیا گیا۔ جمعے کے مبارک دن سے بٹائی کا آغاز ہوا۔ اس روز کوٹلہ ہر کشن میں بڑی چہل پہل اور رونق تھی۔ مزاریوں اور کمیوں نے نہا دھو کر اجلے کپڑے پہنے۔ نوجوان عورتیں رنگ برنگے راکھواں لباس میں ہنستی مسکراتی ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ وہ کنواریاں جن کی بٹائی کے بعد شادی ہونے والی تھی، شرمائی شرمائی نظر آتیں۔ سہیلیاں ان سے چھیڑ چھاڑ کرتیں۔ اس روز گاؤں میں میلے کا سماں تھا۔ پہر دن گزرا تو اللہ وسایہ اپنے مزار کمال کے کھلیان پر جمیلہ اور رحیم داد کے ہمراہ پہنچا۔ فصل کی بٹائی کا آغاز وہیں سے ہوا۔ کمال کے گھر والے اور سیپی کمی پہلے سے وہاں موجود تھے۔ مسجد کا ملا بھی ایک طرف بیٹھا تھا۔ سب اللہ وسایہ کے منتظر تھے۔ مٹی سے لتے پتے کھلواڑ پر گندم اور چنے کی ڈھیریاں موجود تھیں۔ اللہ وسایہ کے پہنچتے ہی غلغلہ پڑا۔ گندم اور چنوں کی ڈھیریوں پر چڑھا ہوا پلستر اتارا گیا۔ کھلواڑ ایک بار پھر جھاڑو سے صاف کی گئی۔ اود و لوبان سلگایا گیا۔ دھواں لہراتا ہوا فضا میں خوشبو بکھیرنے لگا۔ ہر ڈھیری اس انداز سے بنائی گئی تھی کہ اس میں لگ بھگ 8 من غلہ ہو۔
اللہ وسایا اور کمال نے جوتے اتارے اور کھلواڑے کے چبوترے پر برہنہ پیر چڑھ گئے۔ دونوں ڈھیریوں کے قریب خاموش کھڑے ہو گئے۔ ملا نے کلام پاک کی تلاوت شروع کی۔ کھلواڑ کے ارد گرد کھڑی ہوئی عورتوں اور لڑکیوں نے دوپٹوں کی آنچل سے سر ڈھک لیے۔ سب ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر ادب سے خاموش کھڑے رہے۔ تلاوت ختم کر کے ملا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سب نے اس کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ دعا کے بعد بٹائی شروع ہوئی۔ بٹائی کی ذمہ داری پیشہ ور ونڈاوے کے بجائے گاؤں کے ایک بوڑھے کے سپرد کی گئی۔ اس کے ہاتھ میں ٹوپا دبا تھا۔ ٹوپے میں تقریباً 2.5 سیر غلہ آتا تھا۔ بٹائی شروع ہونے سے پہلے جمیلہ نے بوڑھے سے اونچی آواز میں کہا، چاچا، پتہ ہے یہ ڈھیریاں زمیندار اور مزاریے کا مشترکہ کھاتا ہے۔ انہیں دونوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے قانونی حقوق بھی پوری طرح دھیان میں رکھنے ہوں گے۔ سرکاری کاغذات میں انہیں اس پر کار بتایا گیا ہے۔ اس نے لمبا کاغذ نکالا اور سنبھل سنبھل کر پڑھنے لگی۔ ڈھیری جنس کا حصہ نصف، نصف ما بین مالک و مزارہ، بعد وضع خرچ ہائے ذیل۔ خرچ کمیاں: ترکھان 4.5 پائی فی حل، لوہار 4.5 پائی فی حل، چھاجی 9 پائی فی ڈھیری، موچی 9 پائی فی ڈھیری، نائی 9 پائی فی ڈھیری۔ جنس یا فتنی مالک از ڈھیری مشترکہ، مسلی ملازم مالک 1 پائی فی ڈھیری، محاصل 1 ٹوپا فی ڈھیری، مالک کا پٹواری 3 ٹوپے فی ڈھیری، منشی ڈیرے دار 2 پائی فی ڈھیری، داد میراثی 1 پائی فی حل، دھواں دار برائے تکیہ فقیراں 1 پائی فی ڈھیری، خرچ گھوڑا کاہیاں 2 پائی گندم فی ڈھیری۔ یہ تفصیلات سننے کے بعد جمیلہ نے بوڑھے کی طرف دیکھا، مسکرا کر بولی، چاچا تینوں تو پتہ ہی ہوگا 1 پائی 4 ٹوپے کے برابر ہوتی ہے۔ ویسے سرکاری کاغذات میں خرچ و ڈاک بنگلہ برائے افسران دورہ گشتی کے لیے 2 پائی فی ڈھیری بھی درج ہے۔ پٹواری کا فصلانہ اور تھانے دار کا نذرانہ الگ ہوتا ہے، پر ہم نے یہ سب کچھ نہیں دینا، اور اپنا پٹواری شٹواری تو ہے ہی نہیں، اسے کچھ بھیجنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بوڑھے نے جمیلہ کی تمام باتیں سنی، مسکرا کر گویا ہوا، فکر نہ کر، مینوں سب پتہ ہے۔ تینوں یاد نہیں پچھلے سال ربیع پر بھی میں نے ہی بٹائی شروع کی تھی، اور تو نے مجھے سب کچھ ایسے ہی پڑھ کر سنایا تھا، میں اسے بھولا نہیں ہوں۔ پر چاچا قانونی کارروائی تو پوری ہونی ہی چاہیے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اسے پورا پورا ملنا چاہیے۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بوڑھے نے ٹوپے میں پہلے گندم کی ڈھیری سے دانے بھرے اور 2 بوریوں میں 1 ٹوپا ڈالنے لگا۔ ایک بوری زمیندار کی اور دوسری مزاریے کی تھی۔ بوڑھا بوریاں غلے سے بھرتا رہا۔ جمیلہ اپنے مزاریے کمال کی بیوی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بیچ بیچ میں بولتی جاتی، اونچی آواز سے بٹائی کرنے والے بوڑھے کو ٹوکتی، ہنس ہنس کر کہتی، چاچا تو زمیندار کی بوری میں زیادہ کنک ڈال رہا ہے، اوپر والا دیکھ رہا ہے چاچا، ڈنڈی نہ مار، کمال کی راب کی کا ٹوپا پورا بھر۔ جمیلہ کی باتوں پر بار بار کہا بلند ہوتا۔ زمیندار اور مزاریے کے نصف نصف حصے کی بٹائی کے بعد مقررہ مقدار کے مطابق کمیوں اور دوسرے حقداروں کو بھی فصل کی پیداوار میں ان کا حصہ مل گیا، تو جمیلہ نے ضد کر کے خاصی مقدار میں انگنی کا گندم فقیروں اور دوسرے حاجت مندوں کے لیے پڑا رہنے دیا۔ شام تک یہ سلسلہ چلتا رہا، دوسرے دن بھی جاری رہا، اور مسلسل کئی روز تک جاری رہا۔ آخر بٹائی ختم ہو گئی۔ رحیم داد حیرت زدہ تھا۔
اس نے کسی بڑے زمیندار کو اس طرح بٹائی میں شریک ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ یہ کام منشی یا کاردار انجام دیتے، وہ اپنے ساتھ بٹائی کرانے والے ونڈاوے بھی لاتے، جو ہر طرح یہ کوشش کرتے کہ مزارے کے مقابلے میں زمیندار کو فصل کا زیادہ حصہ ملے۔ مزارہ یا اس کے کنبے کا کوئی فرد احتجاج کرتا تو اسے ڈانٹ ٹپٹ کر خاموش کر دیا جاتا۔ زمیندار فصل کا نصف نہ لیتے، ہمیشہ زیادہ لیتے، اکثر و بیشتر 2/3 کے لگ بھگ وصول کرتے۔ جب بٹائی کے حصے کا غلہ بند بوریوں کی صورت میں حویلی کے گودام میں پہنچ گیا تو پاک پتن کی غلہ منڈی کے آڑتی اللہ وسایا کی حویلی کے چکر کاٹنے لگے۔ سال بھر کی ضرورت کا غلہ رکھ کر بقیہ فروخت کر دیا گیا۔ یہ گویا آخری مرحلہ تھا۔ پھر دیگیں چڑھیں، طرح طرح کے پکوان پکے، سب نے کھانا کھایا۔ حویلی کے سامنے میدان میں مردوں نے بھنگڑا ڈالا، ڈھولیوں نے جھوم جھوم کر ڈھول پر چوٹ لگائی، من چلے نوجوانوں نے ان کے گرد حلقہ بنا کر رقص کیا، ایک دوسرے کو للکار کر پٹے کے بول اٹھائے۔ اللہ وسایا اونچی چارپائی پر بیٹھا تھا اور رقص کرنے والوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، ان کی آواز میں آواز ملا کر بلے بلے کے نعرے بلند کر رہا تھا۔ بھنگڑا ختم ہو گیا تھا۔ اللہ وسایا حویلی میں داخل ہوا۔ رحیم داد بھی اس کے ہمراہ تھا۔ حویلی کے وسیع صحن میں ابھی تک ڈھول بج رہا تھا۔ وسط میں جازم کا فرش تھا، اس پر گاؤں کی عورتیں بیٹھی تھیں، چاروں طرف مشعلیں روشن تھیں۔ عورتیں ڈھولک کی تھاپ پر لہک لہک کر گا رہی تھیں، اساں ڈھول کی وجانی، ساڑی ریت پرانی۔ اللہ وسایا اور رحیم داد ایک گوشے میں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ رحیم داد نے دیکھا کہ گانے والی عورتوں میں جمیلہ بھی شامل ہے۔ اس کی آواز سریلی اور خوبصورت تھی۔ وہ گردن کو بار بار خم دے کر گا رہی تھی، اونچی تان سے گیت کے بول اٹھا رہی تھی۔ وہ اس وقت سنہرے تلے کا لاچا باندھے ہوئے تھی۔ لاچے کا رنگ زعفرانی تھا، کرتا بھی اسی رنگ کا تھا، گریبان پر سبز اور سیاہ دھاگوں سے کشیدہ کاری کی گئی تھی۔ دوپٹہ سبز تھا، پیروں میں چاندی کی پازیب تھی، ماتھے پر جڑاؤ ٹیکا جھلک رہا تھا، آنکھوں میں دمبالا کاجل تھا۔ مشعلوں کی لہراتی روشنی میں وہ بہت دلکش اور دل آرا نظر آ رہی تھی۔ گانا ختم ہوا تو جمیلہ نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، ہو جائے جی ہو جائے، گدھا ہو جائے۔ چٹکیاں بجنے لگیں اور کچھ دیر بجتی رہیں۔ جمیلہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اس کے ساتھ نوجوان عورتیں اور مٹیاریں بھی کھڑی ہو گئیں۔ جمیلہ تالیاں بجاتی ہوئی آگے آ گئی، عورتیں اور مٹیاریں اس کے گرد حلقہ بنا کر ساتھ ساتھ تالیوں کی تھاپ دینے لگیں۔ رفتہ رفتہ تالیوں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی گئی، تالیوں کی تھاپ کے ساتھ ساتھ پاؤں گردش کرنے لگے۔ جمیلہ نے ایک ہاتھ اٹھا کر اونچے سروں میں گدھے کی مناسبت سے گیت چھیڑا، کڑیاں صد کے گدھے پائیے، ستیاں گلاں جگائیے۔ گیت کے دوسرے بول ہم نواں عورتوں نے اٹھائے۔ تالیوں کی مسلسل تھاپ پر بول اونچے اور اونچے ہوتے گئے، تھرکتے لہکتے جسموں کی گردش تیز ہوتی گئی۔ ناچ تیز ہوا تو عورتوں نے رک رک کر دائرے میں جمیلہ کے گرد پھیریاں لینا شروع کر دیں۔ ان کے پاؤں ایک ہی انداز میں زمین پر پڑ رہے تھے اور اسی ترتیب اور تواتر سے ہاتھ اوپر اٹھ اٹھ کر تالیوں کی تھاپ پر ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ ایک نوجوان لڑکی کے پیر غلط پڑے تو سامنے بیٹھی ہوئی عورتوں میں زور کا قہقہا بلند ہوا۔ وہ اس قدر خجل ہوئی کہ سر جھکا کر رقص کرنے والیوں کے حلقے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ جمیلہ کی اس پر نظر پڑی، اس نے آگے بڑھ کر جھٹ اس کا ہاتھ پکڑا اور حلقے سے علیحدہ نہ ہونے دیا۔ مشعلوں کے بھڑکتے شعلوں کی مچلتی روشنی میں جوان اور صحت مند جسم پھڑکتے رہے، لہراتے رہے، پازیب اور پائلیں جھنکارتی رہیں، گیت کے سریلے بول فضا میں بکھرتے رہے۔ ناچ تیز سے تیز تر ہوتا گیا،
رقص کرنے والیوں کے چہرے خون کی گردش سے گلابی پڑ گئے، دہکنے لگے، دمکنے لگے۔ جمیلہ کا دل نواز چہرہ ان کے حلقے میں طلوع ہوتے ہوئے سورج کے مانند جگمگا رہا تھا۔ اس کی لمبی چوٹی ناگن کی طرح لہرا رہی تھی، چوٹی میں بندھا ہوا روپہلا پراندہ جھلملا رہا تھا۔ وہ اس قدر حسین اور دلکش نظر آ رہی تھی کہ رحیم داد مبہوت ہو گیا۔ ٹک ٹکی باندھے اس کا تابندہ اور رخشندہ چہرہ تکتا رہا، پھولوں سے لدی ہوئی شاخ کی طرح اس کے لچکتے بل کھاتے جسم کے پیچ و خم دیکھتا رہا۔ ناچ ختم ہوا تو رحیم داد کو ایسا لگا جیسے کوئی سہانا خواب دیکھتے دیکھتے اچانک بیدار ہو گیا ہو۔ جمیلہ اس کے ذہن پر برسات کی گھنی گھٹاؤں کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ آدھی رات کے بعد رحیم داد مہمان خانے میں گیا، بستر پر لیٹا تو ناچ کے آہنگ اور گیت کی نامگی سے مسحور تھا۔ وہ خاموش لیٹا دیر تک لطف اندوز ہوتا رہا۔ صبح وہ دیر سے بیدار ہوا، آنکھ کھلی تو مہمان خانے کے صحن کی دیواروں سے دھوپ نیچے اتر رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر غسل خانے میں گیا، واپس آیا تو میز پر ناشتہ لگایا جا چکا تھا۔ احمد اجلے لباس میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ رحیم داد نے مسکرا کر پوچھا، حمدے، آج تو بہت لشکارے مار رہا ہے؟ وہ کسی قدر شرما کر بولا، زمیندارنی نے نئے کپڑے سلوا کر دیے ہیں، ہر فصل پر وہ حویلی کے سارے نوکروں اور نوکرانیوں کو نئے کپڑے دیتی ہے۔ تب تو تیرے عیش ہو گئے۔ رحیم داد بے تکلفی سے مسکراتا رہا۔ احمد نے دبی زبان سے کہا، وہ ہے تو جی ہندنی پر دل کی بہت بھلی ہے۔ رحیم داد چونک پڑا، پراٹھے کا لقمہ ہاتھ میں رہ گیا۔ زمیندارنی ہندنی ہے؟ تو سچ کہہ رہا ہے؟ چودھری، میں تجھ سے کوئی جھوٹ بول رہا ہوں؟ پر اب وہ ہندنی نہیں رہی، زمیندار سے نکاح پڑھانے سے پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔ اپنی مسجد کے ملا نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا تھا۔ احمد نے رحیم داد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میں تو جی اس پنڈ کا پرانا رہنے والا ہوں، اس زمانے سے رہتا ہوں جب پاکستان نہیں بنا تھا۔ تب یہ ساری زمین زمیندارنی کے پیو کی تھی، یہ حویلی بھی اسی کی تھی، بہت بڑا زمیندار ہوتا تھا وہ۔ رحیم داد ششدر رہ گیا، گومگو کے عالم نے بولا، تیری باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ چودھری، میں نے غلط گل نہیں کی۔ احمد نے بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو سارا پنڈ جانتا ہے، تجھے اب تک پتہ نہیں چلا؟ وہ زیر لب مسکرایا، پر زمیندارنی اتنی بھلی ہے، کوئی بھی اس کے بارے میں ایسی گل نہیں کرتا، سب اس سے پیار کرتے ہیں۔ بہن جی کہتے ہیں، سچ مان میں نے یہ گل برائی سے نہیں کی، بس ایسے ہی زبان سے نکل گئی۔ اس نے ایک ہاتھ سے دونوں کان باری باری چھو کر گردن ہلائی۔ توبہ جی توبہ، ربا جانے زمیندارنی کا تو میں کبھی برا سوچ بھی نہیں سکتا۔ رحیم داد نے خاموشی سے ناشتہ ختم کیا۔ احمد خالی برتن لے گیا۔ وہ دیر تک احمد کی باتوں پر غور کرتا رہا، پھر اٹھ کر باغ میں گیا۔ وہاں بھی وہ احمد کی باتوں کی روشنی میں جمیلہ اور اللہ وسایہ کے بارے میں سوچتا رہا۔ رحیم داد نے جمیلہ کے بارے میں نہ کسی سے کرید کر پوچھا، نہ احمد کی باتوں کی تصدیق چاہی۔ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ اسے کچھ عرصے کے لیے محفوظ ٹھکانے کی ضرورت تھی۔ وہ اسے مل گیا تھا۔ اس کے پاس کوئی کام کاج تو تھا نہیں۔ کمرے کا دروازہ بند کرتا اور اطمینان سے چودھری نور الہی کے دستخط کی مشق کرتا رہتا۔ رفتہ رفتہ رحیم داد کو اتنی مہارت ہو گئی کہ وہ نور الہی کے دستخط کی ہو بہو نقل کرنے لگا۔ اس کامیابی پر وہ خوش بھی تھا، مطمئن بھی۔ ایک شام رحیم داد اللہ وسایہ کے ساتھ باغ میں بیٹھا تھا۔ اس نے دبی زبان سے رخصت ہونے کی خواہش ظاہر کی، مگر اللہ وسایہ نے اصرار کیا
تو اس نے مزید زور نہیں دیا۔ وہ فی الحال وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، صرف یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ اللہ وسایہ اس سے اکتا تو نہیں گیا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ وسایہ اور جمیل ہر طرح اس کی دل جوئی کرتے، پورا خیال رکھتے کہ کسی طرح اسے تکلیف نہ ہو، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ رحیم داد کا وقت اچھا کٹ رہا تھا، مہمان خانے میں اسے ہر طرح کا آرام اور سکون میسر تھا، البتہ ماکھا بری طرح کھلتا۔ بار بار کے انکار کے باوجود وہ رحیم داد کے پاس آتا، گڑ گڑاتا، اپنی بپتا سناتا۔ احسان شاہ نے ابھی تک اس کی بیوی واپس نہیں کی تھی، اس کے پیٹ میں چوتھا بچہ بھی آ چکا تھا۔ یہ بات بھی اسے ماکھے نے بتائی تھی، مگر رحیم داد اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ وسایہ بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ نہایت صاف گوئی سے اپنی مجبوری بتا چکا تھا۔ باب نمبر 18 اگلی ویڈیو میں سنیں۔